سمیر ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، صرف 25 سال کا تھا۔ اس کا چہرہ رنگ سے سفید نہیں تھا، لیکن اس کی نیت نور سے روشنی تھی۔ ہر روز صبح 5 بجے اٹھتا، ایک پرانی سی چادر اوڑھتا اور مزدوری کے لیے نکل پڑتا۔ وہ ایک چھوٹی بستی میں رہتا تھا، جہاں اکثر لوگ کے چہروں پر تھکن تھی لیکن دلوں میں سکون ہوتا تھا۔ سمیر کے ماں باپ برسوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ بچپن سے ہی اس نے کام کیا، کبھی اینٹ اٹھایا، کبھی چھت پر کام کیا، لیکن اس لڑکے میں ایک بات سب سے الگ تھی، اس کا دل۔ وہ کبھی کسی سے زیادہ پیسے نہیں مانگتا تھا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو فری میں کام کر دیتا۔ اس کی دعا میں ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ ایک دن جب سمیر جنگل کے پاس ایک امیر زمیندار کا مکان بنانے گیا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ایک روشنی جھلک رہی ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور وہ اکیلا وہاں کام کر رہا تھا۔ روشنی دھیرے دھیرے زیادہ تیز ہوتی گئی۔ اچانک اس روشنی میں سے ایک آواز آئی، نرمی اور مٹھاس اور اجنبی سے لیکن سکون بھری۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا انسان؟ سمیر نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، مگر وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے ستارے چمک رہے تھے، آنکھوں میں آسمان کی گہرائی تھی اور اس کی پوری صورت نور سے بھرپور تھی۔ سمیر تھوڑا گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے مسکرا کر جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو کس بات کا ڈر؟ لڑکی حیران ہو گئی، تم جانتے ہو میں انسان نہیں ہوں۔ سمیر نے سر ہلایا، ہاں تم جن ہو، لیکن تمہارا چہرے میں کوئی شیطان نہیں، صرف اداس ہے۔ وہ لڑکی کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، میرا نام نور النساء ہے، میں جنات کی دنیا سے ہوں، لیکن انسانوں کی دنیا مجھے اپنی لگتی ہے۔ تم پہلی مرتبہ ہو جسے دیکھ کر میرا دل بے چین نہیں لیکن مطمئن ہوا۔ سمیر اس کی بات سن کر بس چپ رہا، پھر بولا، میں ایک مزدور ہوں لیکن اللہ کا بندہ ہوں۔ تمہیں اگر سکون چاہے تو اس غریب دل میں جگہ مل سکتی ہے۔ نور النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنے ہاتھ بڑھایا لیکن رک گئی، میں جن ہوں، تم انسان، ہماری محبت حرام ہے۔ سمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت کبھی حرام نہیں ہوتی اگر وہ دل سے ہو۔ رات کا وقت تھا، جنگل میں صرف پتے ہلتے تھے، لیکن سمیر کے دل میں طوفان بڑا تھا۔ اس نے آج کچھ ایسی چیز دیکھی جو نہ صرف خوفناک تھی بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ نور النساء اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک جنات، لیکن نہ جانے کیوں سمیر کو اس کے چہرے میں کسی پری کا نور نظر آیا۔ اس کے آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جو صرف وہ محسوس کر سکتی تھی، جس کے دل میں وہ محبت اور انسانیت زندہ ہو۔ نور النساء نے دھیرے سے کہا، میں جنات ہوں لیکن اپنے قبیلے سے نکال دیے گئے ہیں۔ میں انسانوں سے محبت کرنے لگتی اور جنات کی دنیا میں یہ گناہ ہے۔ سمیر نے حیران سے پوچھا، کیا تم پہلے بھی کسی انسان سے ملے ہو؟ نور النساء نے سر جھکایا، نہیں، تم پہلے ہو۔ تمہارا دل صاف ہے، تمہارا چہرہ روشن نہیں لیکن تمہاری روح چمکتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر سمیر خاموش ہو گیا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کی آنکھوں میں ایسی جذبہ نہیں دیکھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا ایک غریب مزدور اور جنات کا رشتہ ممکن ہے؟ نور النساء نے سمیر کو جنگل کی ایک گہری حصوں میں لے جا کر اپنی دنیا کا دروازہ دکھایا۔ ایک بڑا سا درخت کے اندر چمکتی روشنی تھی۔ اس نے کہا، یہ میری دنیا کا راستہ ہے، لیکن اگر تم اس میں قدم رکھو تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ سمیر نے کہا، میں ڈر نہیں رہا، اگر تمہاری دنیا میں سچائی ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن صرف ایک شرط پہ۔ نور نے پوچھا، کون سی شرط؟ سمیر نے کہا، محبت دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل بھی چاہا تو میں ہر امتحان سے گزر جاؤں گا۔
نور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تم جانتے نہیں ہو سمیر، اگر میرا قبیلے کو پتہ چلا کہ میں ایک انسان سے ملی ہوں تو وہ تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، اگر محبت میں مرنا لکھا ہے تو اس موت سے پیار کچھ نہیں۔ اس رات کے بعد نور روز سمیر سے ملنے لگی، لیکن ایک رات جب وہ دونوں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ جنگل میں ایک اجنبی سی چمک گونج اٹھی، آسمان سے 3 جن اترے، بڑے ڈراؤ اور آنکھوں سے آگ نکلتی ہوئی۔ ایک نے چیخ کر کہا، نور النساء، تم نے اپنے قوم کا قانون توڑا، تم ایک انسان سے محبت کرتی ہو، یہ حرام ہے۔ سمیر بیچ میں آیا، محبت حرام نہیں ہوتی، تمہاری قانون ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے۔ ایک جن نے غصے میں سمیر پر حملہ کیا، لیکن نور نے اپنی ہاتھ اٹھا کر جادو کی دیوار باندھ دی۔ سمیر بچ گیا لیکن زخمی ہو گیا۔ نور نے روتے ہوئے کہا، تمہارا قانون میرے ہاتھ لگ گئے سمیر، اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی، میں تمہاری دنیا میں نہیں رہوں گی، چاہے مجھے زندہ جلا دیا جائے۔ سمیر بے ہوش میں تھا، لیکن اس کی ہونٹوں پر بس ایک لفظ تھی، نور۔ نور النساء کے ہاتھوں میں سمیر کے بے ہوش جسم تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ سمیر کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کے زخم گہری تھی، نہ صرف جسم پر بلکہ روح پر بھی۔ ایک نیک دل مزدور نے صرف محبت کی تھی، لیکن اسے اس کا صلہ زخمی کی صورت میں مل رہا تھا۔ نور روتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مٹی بھیگ گئی تھی، ہر آنسو میں ایک دعا چھپی تھی، لیکن اس کے وقت محبت سے زیادہ ضروری تھا سمیر کی زندگی بچنا۔ اس نے اپنی روح بدلا، انسانی بحث میں آئی اور سمیر کو کندھے پر اٹھا کر بستی کی طرف بھاگ چلی۔ بستی کے کونے میں ایک بزرگ پیر رہتے تھے، پیر جلال الدین صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انسانیت اور جادو دونوں کو سمجھنے والے فقیر ہیں۔ نور ان کے پاس گئی اور زمین پر سجدہ کرتے روتی ہوئی بولی، بزرگ، میری ایک غلطی کی وجہ سے ایک نیک دل انسان موت کے قریب ہے، آپ اسے مدد کریں۔ پیر صاحب نے گھور کر نور کو دیکھا، تم جن ہو لیکن تمہاری روح انسان سے زیادہ صاف لگتی ہے، بولو کیا ہوا؟ نور نے سب کچھ بتا دیا۔ پیر صاحب نے گھن میں مصری اور کچھ کلمہ پڑھ کر سمیر کو پلایا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر دعا کرتے رہا۔ تھوڑی دیر بعد سمیر کی آنکھیں کھل گئی، اس نے سب سے پہلے نور کا چہرہ دیکھا، کمزور آواز میں بولا، تم رو رہی ہو؟ نور، میں ٹھیک ہوں۔ پیر صاحب نے کہا، بیٹا، تمہاری روح بہت مضبوط ہے اور تمہاری محبت تمہیں زندہ رکھ رہی ہے۔ اسی بیچ جنات کے قبیلے نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ ایک پرانی کتاب میں لکھا تھا، اگر ایک جن اپنے قوم کے قانون توڑ کر انسان سے محبت کری تو اس کا صرف ایک علاج ہے، یا تو جن قربانی دے یا انسان زندہ جلا دیا جائے۔ یہ بات نور کو پتہ چلی، اس نے سمیر سے چھپ کر جنگل کے اسی درخت کے پاس قبیلے کے بزرگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ نور نے جن بزرگ کے سامنے خود کو پیش کرتے ہوئے کہا، میں قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن اس انسان کو کچھ مت کہنا، اس نے صرف مجھ سے محبت کی ہے، گناہ اگر ہے تو صرف میرا ہے۔ جن بزرگ حیران ہو گئے، تم جن ہو کر انسان جیسا جذبات لے آئی ہو، تم قربانی دو گی تو تمہارا روح جنت یا جنات میں نہیں جا پائے گا۔ نور نے آنکھ بند کر کے کہا، لیکن اگر میں محبت بچا سکوں تو مجھے کسی جنات کی ضرورت نہیں۔ اس رات جنگل میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ نور النساء قبیلے کے بزرگ جنوں کے سامنے کھڑی تھی، بے جھگجھا کے، بے خوف، صرف ایک ہی ارادہ کے ساتھ، سمیر کی زندگی بچانا ہے۔ یہ تعویذ ایک آخری راستہ ہے، اگر تم اس قربانی کو قبول کرتے ہو تو تمہاری روح انسانی دنیا میں
ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تم نہ جن رہو گی نہ انسان، تم صرف ایک یاد بن جاؤ گی ہواؤں میں لیکن نظر نہ آنے والی۔ کیا تم تیار ہو؟ نور نے اپنی آنکھیں بند کی اور سمیر نے مسکراتے چہرے اس کے ذہن میں آیا، میں تیار ہوں۔ قابلے کا ایک پرانے درگاہ کے پاس جمع ہوا، آسمان میں بجلیاں چمک رہی تھی۔ نور نے سفید روب پہنا، آنکھوں میں آنسو لیکن چہرے پہ سکون تھا۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، میری محبت اگر سچا ہے تو اس کے بدلے اس انسان کو ہر دکھ سے بچا۔ مجھے مٹی دے لیکن اس کی روح ہمیشہ روشنی رکھنا۔ تعویذ کے الفاظ پڑھنے گئی، رات کا وقت تھا، ہوا تیز چلنے لگی اور اچانک ایک روشنی میں نور گھل گئی۔ خالی ہوا، خالی زمین، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تھا جو چل گیا۔ سمیر اس وقت پیر جلال الدین کے ڈیرے میں سو رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک تیر جیسا درد محسوس ہوا۔ اس نے آنکھوں کھول کر کہا، نور۔ پیر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، وہ چل گئی بیٹا۔ سمیر نے رو کر پوچھا، کیا میں اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتا؟ پیر صاحب نے مسکرا کر کہا، اس کا جسم چل گیا لیکن اس کی روح اب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں وہ زندہ ہے۔ تم جب بھی کسی مظلوم کی مدد کرو، جب بھی کسی کی دعا لگو، تمہیں اس کا نور محسوس ہوگا۔ سمیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو میں ایک روشنی چمک گئی۔ سمیر نے کبھی شادی نہیں کیا، اس نے ایک چھوٹی سی مددگار ٹیم بنائی جو مظلوموں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے وہ ایک پیڑ کے نیچے رک کر، یا اللہ، جسے تو نے مجھ سے لے لیا اس کا نور ہر مسکراہٹ میں دیکھ دے۔